پھر جب نبی نے سمجھایا سمجھ بھی گئے کہ حق یہ ہے، مگر سرکشی کی وجہ سے آئے نہیں راستے پر۔ وہی جو میں کہہ رہا تھا ناجائز دے رہا آئے نہیں راستے پر۔ جیسے ابو جہل جب اسے کوئی تنہائی میں پوچھا، ایک مرتبہ اخنس بن شریف نے اسے پوچھا کیا کہتے ہو محمد پر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ سچی کتاب نہیں ہے؟ تو کیا کہا ابو جہل نے؟ یہ وہ تب پوچھا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام قرآن میں اللہ نے کشش کیا رکھی، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حرم کے پاس، مکہ مکرمہ، یہ کعبۃ اللہ کے پاس۔ تو رات کو مشرکین کی ایک جماعت آتی ہے، دن میں انکار کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مقدس کی۔ رات کو آتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ مزہ ہوتا ہے، سکون بڑا ملتا تھا اس کتاب کو سننے سے۔ اس لیے آ کر وہی مشرکین جو دن میں مخالفت کرتے ہیں رات کو اسی قرآن کو سنتے ہیں۔ ابو جہل سننے کے لیے آ رہا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اخنس بن شریف کتنا بڑا مشرک گزرا، وہ سننے کے لیے آ رہا ہے۔ رات کو یہ سارے سن کے اب واپس جا رہے ہیں تو چلتے چلتے ایک جگہ ملاقات ہو گئی، تینوں آپس میں ایک دوسرے کہاں تھے؟ اب ہر ایک کہہ رہا ہے یار کیا حکم ان کو، تو پھر چلتے چلتے نکل گئی بات۔ ایک نے کہا میں تو اس لیے آیا تھا، دوسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا تھا، تیسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا تھا۔ اچھا ایسا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، دیکھو ہم لوگوں کو دن میں منع کرتے ہیں، رات میں ہم اسی کلام کو خود سنتے ہیں، کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ قسمیں کھائیے، دوسرے سے وعدے کیے کہ نہیں آئے گے، چلے گئے۔ اب دوسرا دن جب آیا، خیال اب یہ ہے کہ جی سب نے وعدے کیے کوئی نہیں آئے گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں رہا گیا، اس قرآن میں چاشنی ایسی گئے اس کلام میں کہ اس کے بغیر رہا نہیں گیا۔ پھر رات کو نکلے تو سن رہے ہیں اور تینوں ہی آئے۔ اب جب واپس گئے تو پھر ملاقات ہوئی، یار آج پھر دوسرے دن ایک دوسرے سے پھر وعدے کیے، قسمیں کھائی کہ نہیں آئیں گے، چلے گئے۔ تیسرے دن آپ کہہ رہے ہیں 2 دن ہو گئے قسمیں کھاتے ہوئے۔ ابو جہل نے سوچا کہ اب کہاں آئیں گے وہ بھی نکل آیا۔ اخنس بن شریف نے سوچا دوسرے 2 کہاں آئیں گے، وہ بھی نکل آیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے سوچا دوسرے 2 کہاں آئیں گے، وہ بھی نکل آئے، آ کے پھر سن رہے۔ اب جب واپس گئے تو راستے میں پھر تینوں کی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کیا اور وعدہ کیا اب تو نہیں دوبارہ آئیں گے، خیر چلے گئے۔ صبح جب ہوئی تو اخنس بن شریف اٹھا، ابو سفیان کے پاس پہنچے، کلام کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں کیا ہے ایسی وہ کشش۔ خیر اس کے بعد آئے ابو جہل کے پاس، کہا کیا کہتے ہو تم اس کلام کے بارے میں جو ہم رات کو سننے کے لیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے آج کے بعد نہیں جائیں گے، مگر خیال کیا ہے تیرا، کیا وہ سچا کلام ہے؟ ابو جہل کے الفاظ کیا کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے، سچا تو کیوں نہیں مانتے یار؟ ہم نہیں مانیں گے کیسے؟ وہی وہ ناجائز غیرت، سرکشی کمانے گے کیسے؟ کیوں؟ تو دیکھو ہمارا اور ان کا قریش والوں کا مقابلہ تھا، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، یہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، یہ کعبۃ اللہ کی حفاظت صفائی وغیرہ وہاں کی تولیت کے امور انجام دیتے تھے، بھی دیا کرتے تھے، تو ہمارا برابر سرابر تقابل چلتا آ رہا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان نبی کی طرف سے لائے ہوئے ہم مانیں گے، یعنی سرکشی۔ یہی اللہ نے لفظ یہاں استعمال فرمایا بغین، ایسا نہیں کہ ان کے سامنے حق واضح نہیں تھا، یہ جانتے نہیں تھے، اندر سے وہ بھی کہتے تھے سچ ہے یہ، مگر سرکشی کی وجہ سے مانتے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا دین حق میں، اللہ کی کتابوں میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ جب واضح دلائل بھی آ گئے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، صحیح طرح سے سمجھا بھی دیا گیا، پھر کیوں نہیں مانا؟ بغیم بینہم، آپسی سرکشی کی وجہ سے، آپسی سرکشی کی وجہ سے نہیں مانا انہوں نے۔ ہاں جنہوں نے مان لیا ان کو اللہ نے راستہ دکھا دیا۔ فہد اللہ، اللہ نے ہدا، ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ کن کو راستہ دکھایا؟ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا۔ کس چیز میں راستہ دکھایا؟ لما اختلفوا فیہ، وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان میں صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ نے ان کو دکھا دیا۔
من الحق، ان میں سے اللہ نے حق دکھا دیا باذنہ، اپنی اجازت اور اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھا.